عید کی تعطیلات یہ صرف خوشیوں کا وقت نہیں ہوتا، بلکہ یہ انسان کو اپنی اصل، اپنی پہچان اور اپنی نسبتوں کی طرف لوٹنے کا بھی موقع دیتا ہے۔ اسی جذبے کے تحت میں اپنے گاؤں بنگیال سے نکل کر اس بستی کی طرف روانہ ہوا جو محض ایک جگہ نہیں بلکہ ایک تاریخ، ایک روایت اور ایک مشن کی امین ہے۔ ناگڑیاں، تحصیل کھاریاں، ضلع گجرات۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ میں کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو۔ یہ سفر چند کلومیٹر کا ضرور تھا، مگر در حقیقت یہ کئی دہائیوں پر محیط ایک نسبت کو دوبارہ محسوس کرنے کا سفر تھا۔ جو میں ناگڑیاں کے قریب پہنچتا گیا، فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور وقار محسوس ہونے لگا، کیونکہ یہ وہی سرزمین ہے جہاں سے ایک ایسی آواز اٹھی جس نے نہ صرف بر صغیر بلکہ تاریخ کے دھارے کو ایک نیا رخ دیا۔ اور پھر میں اس گھر، اس حجرے، اس مسجد کے سامنے کھڑا تھا جو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے آباء و اجداد کا مسکن رہا۔ اور یہاں سب سے پہلے ہماری ملاقات ہوئی قاری ضیاء اللہ ہاشمی صاحب، جو کہ خطیب جامع مسجد سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ناگڑیاں ہیں اور مجلس احرار اسلام ضلع گجرات کے امیر بھی۔ انہی کی دعوت پر ہم یہاں پہنچے تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ اور اسی دوران مجلس احرار اسلام پاکستان کے مرکزی امیر نواسہ امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد کفیل بخاری مدظلہ کی شفقت بھری کال موصول ہوئی۔ شیخ کی فرمائش پر دادا جان کے وہ اشعار، وہ نظمیں جو وہ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے جلسوں میں پڑھا کرتے تھے، وہ سنائیں، اور اس کے بعد میں اس گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ ہے وہ گھر، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے آباء و اجداد کا مسکن۔ پہلی نظر میں تو یہ عام خستہ حال مٹی کا گھر محسوس ہوتا ہے، مگر جب آپ اسے تاریخ کی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو یہ ایک عظیم داستان کا خاموش راوی بن جاتا ہے۔ خستہ دیواریں، چھت کے بوسیدہ آثار اور ایک کونے میں رکھے چند پرانے برتن، یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہاں کبھی دنیاوی آسائشیں نہیں تھیں۔ یہ گھر فقر کی علامت ہے، مگر اسی فقر میں وہ طاقت تھی جس نے برطانوی سامراج کو للکارا۔ جب میں اس گھر کے اندر داخل ہوا تو ایک عجیب سی خاموشی نے میرا استقبال کیا۔ یہ کوئی خالی پن کی خاموشی نہیں تھی، بلکہ اس میں تاریخ کی سنہری یادیں تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ دیواریں آج بھی اپنے اندر گونجتی ہوئی تقاریر، نعروں، ایک عزم، ایک جہد مسلسل کی کئی آوازیں سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس گھر کا ایک حصہ امیر شریعت کے نام سے موسوم مسجد کی توسیع کے لیے وقف کر دیا گیا۔ یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، یہ اس سوچ کی عکاس ہے کہ یہاں رہنے والوں نے دنیاوی ملکیت کو نہیں بلکہ دین کی خدمت کو ترجیح دی۔ اس مسجد کے قریب ہی حضرت سید ضیاء الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن سے ہمارے خاندان کی نسبت کئی نسلوں پر محیط ہے۔ میرے پردادا منشی عالم دین حضرت جی کے ساتھ ایک گہری قلبی وابستگی رکھتے تھے۔ یہ نسبت محض عقیدت نہیں تھی بلکہ ایک فکری تعلق تھا، ایک روحانی رشتہ تھا، اور یہی تعلق ان کے بیٹے اور میرے دادا چودھری عبد المجید تک منتقل ہوا، جو کہ امیر شریعت کے جلسوں میں شریک ہوتے اور اپنا پنجابی اور اردو منظوم کلام پیش کرتے تھے۔ وہ محض سامع نہیں تھے بلکہ اس تحریک کا حصہ تھے، اس فکر کے ترجمان تھے۔ اور آج جب میں اس گھر میں کھڑا ہوں تو یہ فقط آنا جانا نہیں، یہ ایک نسبت کی تجدید ہے۔ 5 نسلوں پہ محیط یہ تعلق الحمدللہ آج بھی زندہ ہے، سانس لے رہا ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی دین کے لیے اور آزادی کے لیے وقف کر دی۔ وہ فقر میں جیتے تھے، مگر اسی فقر میں انہوں نے سامراج کے خلاف وہ آواز بلند کی جو تاریخ میں ہمیشہ گونجتی رہے گی۔ انہوں نے مال و دولت جمع نہیں کیا، جائیدادیں نہیں بنائیں، بلکہ اپنے پیچھے چھوڑا تو صرف ایک چیز چھوڑی، عمل کی روایت۔ اگر آپ کو معلوم ہو تو ان کی خطابت کا یہ عالم تھا کہ مخالفین بھی انہیں بر صغیر کا سب سے بڑا مقرر مانتے تھے۔ ان کے الفاظ صرف تقریر نہیں ہوتے تھے، وہ ایک تحریک ہوا کرتے تھے، بیداری کی تحریک، توحید، ختم نبوت اور حریت کا پیغام۔ یہ ایک خستہ حال گھر کی کہانی نہیں، یہ ایک عظیم مشن کی داستان ہے، ایک ایسا مشن جو فقر سے شروع ہوا اور تاریخ میں امر ہو گیا۔ ایک حیران کن حقیقت ہے کہ جس انسان کے اپنے گھر میں دنیاوی آسائش نہ ہو،
وہی شخص ایک عالمی طاقت کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جائے۔ امیر شریعت نے دولت کو سہارا نہیں بنایا، نہ اقتدار کو، بلکہ صرف اپنے یقین، اپنے ایمان اور اپنی زبان کو ہتھیار بنایا۔ شاہ جی خود فرمایا کرتے تھے کہ جب میں جیل میں ہوتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ آہ شاہ جی آ، اور جب میں باہر ہوتا ہوں تو کہتے ہیں واہ شاہ جی واہ، میری زندگی اسی آہ شاہ جی آ اور واہ شاہ جی واہ میں گزر گئی۔ یہ الفاظ ایک مجاہد کی زندگی کا نچوڑ ہیں، قید و بند، جد و جہاد اور خطابت۔ 1929 میں انہوں نے مجلس احرار اسلام کی بنیاد رکھی۔ یہ جماعت محض ایک تنظیم نہیں بلکہ ایک نظریاتی محاذ تھی، جہاں سے دین، حریت اور ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد شروع ہوئی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی مشن کے لیے وقف کر دی۔ ہر جابر کے سامنے کھڑے ہوئے، ہر باطل سے ٹکرائے، مگر کبھی جھکے نہیں۔ ان کی خطابت ایک ایسی قوت تھی جس نے لاکھوں دلوں کو جھنجھوڑ دیا۔ ان کے الفاظ تلوار کی مانند کاٹدار تھے، اور ان کی آواز ایک بیداری کا اعلان تھی۔ اور اس مسجد سے متصل وہ پرانا حجرہ اور پرانی مسجد آج بھی موجود ہے، جہاں سید ضیاء الدین شاہ صاحب اور سید یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے اسی جگہ پر بیٹھ کے علم و عمل اور ذکر اذکار کے موتی بکھیرے۔ یہ 130 سال پرانی مسجد ہے، جس کے محراب، در و دیوار ایک تاریخ کے گواہ ہیں۔ یہ گھر، یہ خاموش دیواریں، یہ سادہ برتن ایک سوال اٹھاتے ہیں، کیا اصل عظمت دولت میں ہے یا درست اصولوں پر ڈٹ جانے میں؟ امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اس سوال کا جواب ہے۔ یہ سفر ختم نہیں ہوا، یہ تو ایک آغاز ہے، ایک ایسی نسبت کا جو نسلوں سے ہے اور انشاءاللہ آئندہ نسلوں تک بھی پہنچے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس مشن کو سمجھنے، اس پر قائم رہنے اور اسے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔